الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضين وخلق الإنسان من الماء والطين ثم علمه البيان والتبيين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ کا اہتمام و کرم اور امام احسان جس ذات کریم وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب پاک صاحب دولات نور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ باقی بے مثال لازوال نسبت کا صدقہ آج پھر ہمیں جمعہ شریف کی مبارک گھڑیاں آپ نے حضور حاضری کی توفیق عطا فرمائی وارث فرمانے کے خصوص اس سایہ جمیل روشن سے حضور عطا فرمائے معزز حاضرین آج ماہ صفر المظفر کی 23 تاریخ ہے اور یہ قریب ترین کی نسبت سے حضرت شمس العارفین امام المتقین سراج الصالحین
حضور پیر سیال غریب نواز خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے وصال شریف کے وقت کے انتہائی قریب ہے۔ آج کی معاملات انشاءاللہ اسی عنوان اور اسی مطابقت سے ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلاف کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، بر صغیر اور اورینٹ میں اسلام کا عروج اور اسلام کا بڑا تعارف اولیاء کرام اور بزرگان دین کی وساطت سے ہوا۔ تبلیغ دین نے ان نفوس قدسیہ نے کردار ادا کیا۔ وہ ناقابل فراموش بھی ہے اور لاجواب بھی ہے، بے مثال بھی ہے۔ بر صغیر میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے فروغ میں حضور خواجہ خواجگاں عطائے رسول فی الہند غریب النواز حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وجود مسعود کی برکت سے سلسلہ عروج کو پہنچا۔ آپ کے بعد زہد الانبیاء شیخ الاسلام حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی نسبت سے اس سلسلے کو مزید عروج ملا اور پنجاب میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سرخیر اور سب سے بڑے پیشوا بابا فرید صاحب ہیں۔ حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس سلسلے کے عروج کا سبب ایک ایسی شخصیت بنی کہ جو نسباً کھرل قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور مذہباً ہندو تھے۔ اللہ کے درویش کی نگاہ سے انہیں ایمان نصیب ہوا۔ حضرت خواجہ فخر جہان دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ سے آپ کے فیضان سے کلمہ شریف پڑھنے والے جن کا نام بعد از اسلام نور محمد پڑا، مہار شریف کے باسی ہونے کی وجہ سے مہاروی مشہور ہوئے اور
اہل طریقت میں قبلہ عالم کا لقب حاصل کیا۔ حضرت قبلہ عالم مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلفاء میں سے سب سے آخری خلیفہ حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت ہے جن کی خاطر بطور خاص آپ کو مرشد کریم نے حکم فرمایا تھا، اور حضرت پیر پٹھان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں 47ویں نمبر پر حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نام آتا ہے۔ آپ تاریخ مشائخ چشت ہو یا اور کسی بھی پہلو سے جب دیکھیں تو حضرت قبلہ عالم مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ میں اس سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے عروج میں جو کردار حضرت پیر سیال نے ادا فرمایا وہ اور کسی کے حصہ میں نہیں آیا۔ حضرت پیر سیال غریب نواز کے آستان مقدس سے 150 سے زیادہ شخصیات کو چشتی فیض حاصل ہوا اور وہ چارگاہ عالم میں پھیل گئے اور اپنے بزرگوں کی اس وراثت کو لٹاتے رہے۔ حضرت پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ آپ خاندانی نسب کے اس شرف سے مشرف ہیں کہ آپ کا شجرہ عالیہ 40 واسطوں کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان معروف ترین شہزادے کی اولاد میں سے ہیں جن کا وفا میں، ایثار میں اور اسلام کی خاطر قربان ہونے میں مثالی نام ہے، یعنی حضرت عباس علمدار بھی کہا جاتا ہے اور غازی عباس کا نام بھی معروف ہے۔ تو آپ حضرت غازی عباس کی اولاد سے ہیں اور 40 واسطوں سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ یہ ایک لطف کی بات ہے کہ آپ کے آباء و اجداد وہ مشرقاً قادری ہیں۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت دادا جی شیر کرم علی شاہ کرم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مزار شریف جو سیال شریف کی ارادت اور حلقہ میں باغ شریف بولا جاتا ہے، باغ شریف میں حضرت کا مزار شریف ہے دادا جی شیر کرم علی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو آپ مرید اور خلیفہ تھے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور آپ کا مزار شریف اور آپ کا قیام آخری ایام میں ملتان شریف رہا۔ آپ کی درگاہ عالیہ عوام و خواص کے لیے آج بھی برکتوں کا سبب ہے۔ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باوفا مرید اور خلیفہ دادا جی شیر کرم علی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت پیر سیال کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ پھر کچھ واسطوں بعد آپ کے ایک دادا جان جن کا اسم گرامی حضرت صوفی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ ڈیرہ شریف کے محمد دین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو قادری سلسلہ کے درویش تھے، ان سے انہیں شرف بیعت بھی حاصل ہوا۔
اور قادری سلسلہ کی خلافت بھی عطا ہوئی۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب حضرت دادا جی شیر کرم علی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و اجازت عطا فرمائی تو ساتھ ہی یہ خوشخبری ارشاد فرمائی کہ اے شیر کرم علی، آپ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا فرزند اور ایسی ہستی کو بھیجے گا کہ جو طریقت اور شریعت کا ایک سورج بن کے چمکنے والے ہیں۔ اور یہی خوشخبری حضرت خواجہ محمد شریف کو حضرت خواجہ محمد دین شاہ گیلانی بھیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بھیرا شریف سے بھی ارشاد فرمائی کہ آپ کے خاندان میں ایک ایسے چشم و چراغ ہوں گے جن سے شریعت اور طریقت کا نام چمکے گا اور بڑا کام کر گزریں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بات قابل ذکر ہے، حضور ضیاء الامت نباز عصر مورخ دوران مفسر کلام رحمان حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جو صدری باتیں چلتی آ رہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک بار گھوڑے پہ سوار ہو کر اس ساریوال کے علاقہ سے حضرت غوث بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا گزر ہوا، آپ نے گھوڑا روکا، اترے، نیچے تشریف لائے، کچھ دیر ٹھہرے، پھر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے۔ رفقا نے، ساتھیوں نے پوچھا سبب کیا تھا رکنے کا؟ کوئی آپ نے حاجت بھی رفع نہیں فرمائی، کوئی آپ نے کام بھی نہیں کیا۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ سے مجھے یہ 3 لفظ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ سے مجھے محبت، اخلاص اور ولایت کی خوشبو آ رہی ہے۔ محبت، اخلاص اور ولایت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ حضرت خواجہ شمس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسعادت سے کم از کم 5 صدیاں پہلے کی بات ہے، 500 سال قبل کی بات ہے جو حضرت بہاؤالحق زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ بہرطور حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن مجید اپنے والد گرامی حضرت حافظ محمد یار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حفظ کیا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، خاندان کے لوگوں سے ہی ابتدائی درس نظامی کی کتب پڑھی۔ پھر آپ تشریف لے گئے مکھڈ شریف میں۔ مکھڈ شریف میں استاد العصر حضرت خواجہ محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں تقریباً 6 سال کا عرصہ آپ تعلیم حاصل کرتے رہے اور وہاں فنون کی، اصول کی، فقہ کی اور حدیث پاک کی کئی کتابیں آپ کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تعلیمی سلسلہ میں آپ کابل میں بھی تشریف لے گئے اور کابل میں آپ نے 3 سال حصول علم کی خاطر گزارے۔ دہلی، کلکتہ میں بھی حصول تعلیم کے سلسلہ میں کچھ عرصہ رہے۔ وہ مدت مذکور نہیں ہے، عدد متعین نہیں ہے۔ تو آپ پھر حضرت مکھڈی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں دورہ حدیث شریف کے لیے تشریف لائے اور آپ سے سائے ستہ کو مکمل طور پر بالاستیاب پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ تو آپ اپنے استاد محترم کے اس قدر منظور نظر اور پیارے تھے کہ حضرت خواجہ سلطان محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی بار حافظ محمد یار صاحب سے یہ فرمایا کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں، آپ یہ ایک بیٹا مجھے دے دیں، یہ ایک مجھے دے دیں، 3 آپ کے بیٹے آپ کے پاس رہیں۔ تو حافظ صاحب ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے تھے، فرماتے تھے کہ مولوی صاحب
سورج کوئی نہیں دیتا، سورج کوئی نہیں دیتا۔ اور حقیقت ہے یہ نام کے بھی سورج ہے اور کام کے بھی سورج ہے۔ یہ اہل طریقت جانتے ہیں کہ حضرت پیر سیال خواجہ محمد شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کو رب کریم نے کیا شان اور عظمت عطا فرمائی۔ آپ نے استاد جی کی ترغیب پر، آپ نے استاد جی کی معیشت میں جب توسہ شریف تشریف لے جاتے تو حضرت مولانا مکھٹی آپ کو پیر پٹھان کے پاس نہ لے جاتے بلکہ آپ خود خادم کے طور پر پیچھے رہتے۔ ایک دن جب شرف ملاقات ہوا تو حضرت پیر پٹھان نے فرمایا کہ مولوی صاحب اے شہباز کتنے چھپا کے رکھے ہیں۔ اسی دن آنکھوں میں آنکھیں ملی اور جب حضرت پیر پٹھان نے نظر عنایت فرمائی تو حضرت خواجہ سیال غریب نواز آپ کی نگاہ جھک گئی، سر خم ہو گیا۔ اب پتہ نہیں اس نظر نے دیکھا کیا تھا، اس نظر نے اس کا عکس کیسے محسوس کیا تھا۔ جب سر جھک گیا تو دل بھی فارغ و شیدا ہوتا گیا، دل بھی لٹتا گیا اور حضرت پیر پٹھان غریب نواز کے دست پرست پر شرف بیعت حاصل ہوا۔ اور یہ بات سن کر آپ برتے حیرت میں چلے جائیں گے کہ 36 سال کی عمر مبارک میں آپ علوم متداولہ مکمل کر چکے تھے اور 36 سال کی عمر میں آپ کو خلافت بھی مل چکی تھی۔ 36 سال کی عمر میں آپ اس منصب پہ فائز ہو چکے تھے۔ بڑی ایمان افروز بات ہے، آپ کو حضرت پیر پٹھان غریب نواز نے حکم فرمایا، اجازت عنایت فرمائی کہ آپ بیعت کیا کریں۔ تو آپ گھر تشریف لائے، اپنے والدین سے ذکر کیا تو یہ طریقت میں اس کی مثال بہت کم ملے گی، بہت کم اس کی مثال ملے گی۔ حضرت خواجہ شمس العارفین وہ ہیں، حضرت پیر سیال وہ ہیں جن کے پہلے مرید ان کے ابا جی ہیں، دوسرے مرید ان کی امی جان ہیں۔ تو سب سے پہلے والدین نے یہ فرمایا کہ اے بیٹے شمس الدین، ہم آپ کے تقوی کو، آپ کے بچپن کو اور جو آپ کے متعلق ہمیں خوشخبریاں ملی ہیں سب سے واقف ہیں۔ ہم نے کسی کی بیعت نہیں کی کہ ہم اپنے بیٹے کی بیعت کریں گے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، ہم اپنا ہاتھ طریقت کے میدان میں آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ حضرت نے یہ شرف حاصل کیا، اپنے والدین کو اپنے سلسلہ میں متصل فرمایا۔ پھر کچھ دن بعد جب توسہ پاک حاضری ہوئی اور یاد رہے حضرت پیر سیال جہاں سے توسہ شریف کی حدود شروع ہوتی تھی جوتے اتار دیا کرتے تھے، کنکریاں چبھیں، کانٹے لگے، خون بہے، جو کچھ ہو، احترام میں کبھی جوتا نہیں پہنا۔ مرشد خانے کے احترام میں جوتا اتار کے تشریف لے جاتے تھے۔ تو حضرت پیر پٹھان نے استفسار فرمایا کہ اے شمس الدین سناؤ، کچھ لوگ مرید ہوئے ہیں؟ کچھ مرید ہوئے ہیں؟ تو عرض کیا حضرت ایک میرے ابا جان اور ایک میری امی جان، ان کے علاوہ تو کوئی بندہ نہیں آیا میرے پاس، بیعت کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ تو حضرت نے فرمایا، حضور پیر پٹھان غریب نواز نے یہ پہلی دعا خلافت کی عطا کے بعد پیر سیال کو یہ پہلی دعا دی، فرمایا تو میرا شمس تینے کول عرب و عجم کے لوگ آ کے مرید ہو سن، عرب و عجم کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور شرف بیعت حاصل کریں گے، آپ کے مرید ہوں گے۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ سلسلہ چشتیہ میں جہاں کسی کو کوئی نہ جانے، پیر سیال کو وہاں بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت پیر سیال غریب نواز آپ کو یہ اپنے مرشد سے ایک پہلی عظیم دعا ملی۔ کچھ عرصہ بعد جب آپ پھر تشریف لے گئے تو حضرت نے پوچھا تو عرض کیا حضور آپ تو بڑے لوگ آتے ہیں، شرف حاصل کرتے ہیں، میں انہیں بیعت کر لیتا ہوں، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شمس الدین
تمہارے پاس لوگ ایسے آئیں گے، یہ دوسری دعا تھی، تمہارے پاس لوگ ایسے آئیں گے جیسے چھتے پہ مکھیاں آتی ہیں، جھرمٹ بنا کے آتی ہیں، لوگ جوک پر جوک جھرمٹوں میں آئیں گے۔ اگر میں کھلے لفظوں سے کہوں تو اگر حضور پیر پٹھان غریب نواز کی یہ دعا دیکھنی ہے تو آج سیال شریف میں دیکھیں، کہیں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ سیال شریف میں عاشق اور دیوانے اور چشتی ملنگ، چشتی درویش ایسے پہنچے ہوئے ہیں کہ جیسے یہیں سے انہیں خیرات عرفان مل رہی ہے اور حقیقتاً مل رہی ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت پیر پٹھان غریب نواز، دیکھیں ایک بات ہے کہ ارادت میں، پیر مریدی میں، یہاں بھی میرے حضور شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ توحید 3 مقامات پہ سلامت رکھو، 3 مقامات پہ، الوہیت میں بھی، رسالت میں بھی اور ارادت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے رب ہونے میں، اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف میں، کمالات میں وحدہ لا شریک سمجھو، تب کامل امتی بنو گے، اور اپنے مرشد کو طریقت میں وحدہ لا شریک سمجھو، تب کامل مرید بنو گے۔ یہی بات تو رومی نے کہی تھی، ہر کے پیرو ذات حق را جب ندی، میں مریدو میں مریدو میں مرید، پیر کامل صورت ذل الہ، جامی دید پیر دید کبریا، گفتہو گفتہ اللہ بود، گرچہ از گلگون عبداللہ بود۔ حاضرین گرامی، وہ حضرت پیر سیال غریب نواز آپ کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد جیسا کبھی کسی کو نہیں سمجھا، کبھی کسی کو نہیں سمجھا۔ آپ کا یہ معبود مبارک تھا کہ آپ سیال شریف سے توسہ شریف تشریف لے جاتے، وہاں اپنے مرشد کریم کی معیشت اور سنگت میں وہاں سے مہار شریف تشریف لے جاتے، قبلہ عالم کے حضور حاضریاں ہوتی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت کے پہنچنے سے پہلے حضور پیر پٹھان تشریف لے جا چکے تھے، آپ توسہ شریف سے روانہ ہو چکے تھے، تو خدام جو موجود تھے وہ عرض کرتے رہے کہ اے شمس بیٹھیے، چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، کچھ دیر آرام فرمائیں۔ آپ بغیر کسی وقفے کے توسہ شریف سے نکل پڑے اور یہ فرماتے ہوئے کہ میں اپنے ماہی کے ساتھ ہی کھاؤں پیوں گا، اپنے مرشد کے ساتھ ہی جو کھانا پینا ہوا کھاؤں پیوں گا، اب میں توسہ شریف میں نہیں ٹھہرتا۔ مجھے یہاں سے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اس دور کے کتب حضرت بابا جی سیدنا طاہر حسین شاہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ بیر بھل شریف میں تشریف لاتے نا تو آپ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اور موجود اساتذہ یا طلبہ جو بھی سامنے ہوتا ان سے ایک بڑا عجیب سوال کرتے تھے، جو آپ نئے ہیں، بالخصوص نئے طلبہ کے لیے، کیونکہ اس وقت کے سارے طلبہ تو آپ فراغت حاصل کر چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ یہ بڑی لطف کی بات ہے، بابا جی گاڑی کا شیشہ کھولتے اور سوال کیا کرتے، میرا محبوب ہے لاکھ بار کو حضور آپ تشریف رکھیں، گاڑی سے باہر تو تشریف آئیں، میں دسوں میرا محبوب ہے جی، آپ تو سفر پر ہیں، شیشہ بند کیا، وہ تشریف لے گئے، زیادہ سے زیادہ ٹھہر کے دعا فرماتے، دعا فرما کے چلے جاتے۔ تو بات یہ ہے کہ جگہ کوئی بھی قیمتی نہیں ہوتی، مکان کوئی بھی قیمتی نہیں ہوتا، قیمت ساری مکینوں کی ہوتی ہے، وہ ساری قیمت دلدار کی ہوتی ہے۔ تو حضرت پیر سیال آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ ہی کھانا بھی کھاؤں گا، ادھر ہی چلتا ہوں تو غلام فریدہ اٹھے کی بسرا جتنے یاد نظر نہ آئے، تو آپ چل پڑے۔ جب ایک ملتان شریف کے ضلع میں ایک قصبہ ہے مخدوم شریف، اس جگہ کا نام ہے مخدوم شریف، ایسا علاقہ ہے جہاں جنگلات اب
بھی موجود ہیں، جھاڑیاں اور زیادہ اس قسم کا ریتلا علاقہ ہے۔ وہاں سے جنگل سے گزرتے ہوئے آپ کو ایک سفید ریش نورانی بزرگ وہ رستے میں ملے، جو لاٹھی مبارک کے اوپر ہاتھ رکھ کے تھوڑی رکھ کے سہارا لیے ہوئے کھڑے ہیں، اور انہوں نے سلام فرمایا۔ حضرت پیر سیال نے سلام کا جواب دیا اور آگے چلتے بنے۔ انہوں نے بلایا اور فرمایا، اے شمس، تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے پہچان لیا ہے، آپ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو فرمایا تو میں جو خضر ہوں، تو خضر تو مشکل کشائی میں معروف ہے، حاجت روائی میں معروف ہے، کچھ میرے لائق ہے تو بتاؤ۔ فرمایا حضرت آپ کی بڑی مہربانی، پیر پٹھان کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں ہے، پیر پٹھان کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان علی حجویری جو لاقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی نسبت بھی معتبر تذکار میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ کچھ میرے لائق ہے تو بتائیں۔ فرمایا کہ محمد بن حسن خطلی کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بھی اپنے مرشد کا نام لیا۔ تو یہ طریقت ایک غیرت کا نام ہے، ایک خودداری کا نام ہے۔ جب تک اپنے مرشد پہ کامل اعتماد نہیں، تب تک آپ ارادت میں مریدی میں کامل نہیں ہیں۔ اور یاد رہے یہ بات بالکل واضح ہے، حضور شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیر بنانے سے پہلے آنکھیں کھول کے رکھو، اور جب بنا لو پھر آنکھیں بند کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں یہ ہے یا نہیں، یہ ہے یا نہیں، یہ بیعت کرنے سے پہلے کی ہوتی ہیں، بات کی نہیں ہوتی۔ جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا پھر ہاتھ نہیں دیا جاتا، دل دیا جاتا ہے۔ کہاں صرف ہاتھ دیا جائے، ہاتھ کی بیعت ہو وہ ہاتھ تک رہتی ہے، جب دل دے دیا جائے تو پھر دل کا رابطہ بھی دل سے ہی ہوا کرتا ہے۔ حضور قبلہ عالم بولروی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نا اپنے آپ سے 3 شرطیں لگا رکھی تھی، 3 شرطیں کہ میں اس آدمی کی بیعت کروں گا جس میں یہ 3 وصف ہوں گے۔ وہ کیا وصف؟ فرمایا کہ ایک پہلا وصف یہ کہ وہ آدمی مجھ سے زیادہ سونا ہوگا، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ پہلا وصف یہ ہے، پہلی شرط یہ کہ حسن میں مجھ سے آگے ہو، اور دوسرا یہ کہ علم میں مجھ سے آگے ہو، علم میں مجھ سے بڑا ہو، مجھ سے سینئر ہو۔ اور تیسری شرط وہ عجیب شرط ہے، وہ یہ تھی کہ جب میں اس سے ملوں تو مغرب کی طرف سے آ رہا ہو اور دائیں ہاتھ میں گلاب کا پھول ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ان شرائط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیر مہر علی شاہ کی شرائط نہیں تھی، یہ بھی کسی نے اوپر سے بتائی ہوئی تھی۔ تو جب حضرت پیر سیال سے آپ کی ملاقات ہوئی، حسن دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپ مغرب کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، ہاتھ میں گلاب کا پھول ہے، مسکراتے ہوئے پیر مہر علی شاہ کو عطا فرمایا، اور پھر 2 نشانیاں تو پوری ہوئی، آپ رہ گئی علم والی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں، پیر مہر علی شاہ اپنی خود نوشت میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے پھر ایک بڑا علم الکلام کا الجھا ہوا مسئلہ، ایک باز چھیڑی، سوال پیش کیا، آپ بڑے اطمینان سے توجہ سے سنتے بھی رہے، مسکراتے بھی رہے۔ جب میرا سوال پورا ہو گیا، حضرت نے جواب دینا شروع کیا تو یہ الفاظ حضرت پیر مہر علی شاہ کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے چوتھا حصہ سمجھ آیا، 3 حصے میرے اوپر سے ہی گزر گیا، تو میں نے ہاتھ بڑھا دیا کہ جو نشانیاں میرے لیے شرط تھی پوری ہو گئی ہیں، اے سیالوں کے شہنشاہ میں تیرا ہی مرید ہوں۔ اس سے بڑی اور کوئی ولایت، بزرگی اور عظمت کی علامت بھی نہیں ہے کہ جن کے مریدوں میں مہر علی شاہ ہیں، جن کے مریدوں میں حضرت حیدر علی شاہ ہیں، جن کے مریدوں میں حضرت مولانا معظم الدین مولوی جیسی ہستیاں ہیں، اور وہ لوگ جو علم و عرفان کے خود بادشاہ اور شہنشاہ گزرے ہوئے ہیں، وہ حضرت پیر سیال کی خدمت اقدس میں اپنا
ہدیہ ارادت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاضرین گرامی، حضرت پیر سیال غریب نواز آپ کا مسلک وحدت الوجود تھا اور آپ ایک صاحب حضوری شخصیت تھے۔ صاحب حضوری ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کا شرف عطا فرمائے، دیدار کا شرف عطا فرمائے، اور آپ کی زیارت اور دیدار کا قصہ زبان زد خاص و عام ہے، اور الفوظ المقال میں اس بات کو بڑی ڈیٹیل سے لکھا گیا ہے۔ اور حضرت مولانا معظم الدین مرولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ جب حضرت پیر سیال خواجہ محمد شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود شریف کے بریت احمد کا وظیفہ فرمایا اور چلہ مکمل ہونے کے بعد آپ اسی اپنے مقام خاص پر جہاں پہ آج حضوری مسجد کے نام سے مسجد بنی ہوئی ہے، اب وضو خانہ بھی ہے، وہاں نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں، دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، قبولیت کا سبب سمجھا جاتا ہے اور قبولیت کا سبب ہے۔ تو وہاں آپ نے وہ چلہ مکمل فرمایا۔ اس وقت تو کھیت تھے، آس پاس فصلیں تھیں، ان میں خلوت نشینی اور گوشہ نشینی میں آپ رہے۔ تو حضرت مولانا معظم الدین فرماتے ہیں کہ میں خدمت میں تھا، یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جاگتے ہوئے میں بھی جاگ رہا ہوں، حضرت پیر سیال بھی حالت بیداری میں ہے، اپنے مصلی پہ تشریف فرما ہے، اچانک ایک روشنی آتی ہے، ہر طرف نور بڑھ جاتا ہے، نور پھیل جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کچھ شخصیات ہیں، کچھ ہستیاں ہیں، ان میں ایک حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہے، حضور کے چاروں بڑے خلفاء ہیں، حضرت غوث پاک ہیں، حضرت خواجہ معین ہیں، حضرت پیر پٹھان ہیں، یہ ہستیاں تشریف لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ شمس صاحب کے سر انور پر اپنے ہاتھوں سے دستار باندھی، جو دستار مبارک آج بھی قبر و تالِ سیال شریف میں موجود ہے، الفوظ المقال والوں نے لکھا ہے، وہ آج بھی پڑی ہے، موجود ہے۔ مولانا معظم الدین فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے شرف دیدار بھی عطا فرمایا، تحفہ دستار بھی عطا فرمایا۔ تو حضرت پیر سیال، یہ ہر بندے کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کہ کس لیول کی ہستی ہے۔ آپ دیکھیں عاجزی کا پہلو کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک کسی دوسرے مسلک کے آدمی نے سوال کیا آپ سے کہ حضرت آپ اتنے لوگوں کے ہاتھ پکڑتے جاتے ہو اور ذمہ دار بنتے جاتے ہو، بخشش کے، مغفرت کے، ہدایت کے، ان سارے لوگوں کا کیا بنے گا؟ آپ ان کے ہاتھ کیوں پکڑتے ہو؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے میں مرشد بن کے ہاتھ نہیں پکڑتا، میں اس لیے ہاتھ پکڑتا ہوں کہ کسی نیک آدمی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے، میں بخشا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا سبق ہے، ہمارے اسلاف کا یہ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق فرمائے۔ نماز کا وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا